بلکہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے، اور فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ خود قرآن کی حفاظت کر رہا ہے، تو چاہے وسیم رضوی ہو یا دنیا کا کوئی بھی مردود لعنتی انسان ہو، قرآن کی حرمت کو اگر وہ پامال کرنے کی کوشش کرے گا، اس کی دنیا بھی آباد برباد ہوگی، اس کی آخرت بھی آباد برباد ہوگی۔ اور قرآن کل بھی الحمدللہ محفوظ تھا اور آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک یہی محفوظ رہے گا۔ تو وہ قرآن پر صحیح ایمان نہیں رکھتے ہیں، قرآن پر صحیح عقیدہ نہیں رکھتے ہیں، حالانکہ اہل بیت کی محبت کے نعرے لگاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں ایسی جماعت کو شیعہ کہا جاتا ہے، ایسی جماعت کو رافضی کہا جاتا ہے۔ تو ایک وہ جماعت ہے جس نے قرآن کا دامن پکڑا ہے، اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا ہے، اسے جو ہے دیوبندی کہا جاتا ہے، اور جس نے اہل بیت کا دامن پکڑا ہے لیکن قرآن کا دامن چھوڑ دیا ہے انہیں رافضی کہا جاتا ہے۔ اور نبی ارشاد فرماتے ہیں جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے، وہی فرقہ جنتی ہے، وہی فرقہ کامیاب ہے۔ اور الحمدللہ وہ فرقہ کوئی اور نہیں بلکہ اہل سنت والجماعت ہے، جس کے ایک ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، ایک ہاتھ میں اہل بیت کا دامن ہے۔ بلکہ ہم کو سینے کے، ہم کو ڈنڈے کی چوٹ پر کہتے ہیں، اللہ نے ہم سنیوں کو دو ہاتھ اسی لیے عطا فرمائے ہیں کہ ایک ہاتھ سے قرآن کا دامن پکڑ لو اور ایک ہاتھ سے اہل بیت کا دامن پکڑ لو۔ جب تم قرآن کا دامن پکڑو گے تو تمہیں عظمت صحابہ سمجھ میں آئے گی، صحابہ کرام کی عزت سمجھ میں آئے گی، ان کا مقام سمجھ میں آئے گا، تو تم صحابہ سے بھی محبت کرو گے، اہل بیت سے بھی محبت کرو گے۔ تب تمہارا نعرہ یہ ہوگا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ ہے۔ یاد رکھیں ہمارے حاجی منصور صاحب بڑے دور اندیش آدمی ہیں اور میں ان کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، بلکہ ایک زمانہ تھا جب دین کے کام کو آگے بڑھانے کی جو بھی ہماری نشست ہوتی تھی تو اس میں الحمدللہ اکثر میری حاضری ہوتی تھی، تو بہت ساری باتیں بلکہ ان جو آج محفلیں آپ کے سامنے سجتی ہیں، چاہے وہ 10 روزہ ہوں چاہے 12 روزہ ہوں، اس میں کہیں نہ کہیں اس گنہگار کی بھی ناقص رائے شامل ہے۔ الحمدللہ تو یہ ہمارے حاجی منصور صاحب نے بڑا اچھا عنوان مجھے دیا ہے کہ اشرے مبشرہ کے حوالے سے آپ گفتگو کریں تاکہ صحابہ کی عظمت لوگوں کے ذہن و فکر میں بیٹھ جائے، کیونکہ آج کے دور کا بہت بڑا المیہ یہ ہے لوگ اہل بیت کا نام لے کر کے، لوگ آل نبی کا نام لے کر کے، لوگ مولا علی کا نام لے کر کے صحابہ سے لوگوں کو دور کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی عزت سے ان کے وقار سے لوگوں کو ناشنا کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ آج میرے محلہ کی دھرتی پر جہاں شہنشاہ ہندوستان سرکار غریب نواز آرام فرما ہے، وہاں کے بھی کچھ جو ہے ناہنجار خادمین ہیں جو اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، کبھی حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے، کبھی حضرت ابو سفیان کے حوالے سے، کبھی دیگر صحابہ کے حوالے سے۔ تو ایسے پرفتن دور میں صحابہ کے وقار کو بیان کرنا ضروری ہے، صحابہ کی عزت کو بیان کرنا ضروری ہے، صحابہ کے مرتبے کو بیان کرنا ضروری ہے۔ یہ ناہنجار مزاور کیا سمجھیں گے کہ نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ اور قرآن سے پوچھو، اے قرآن تو بتا نبی کے صحابہ کی شان کیا ہے، نبی کے صحابہ کا مقام کیا ہے؟ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، نبی کا ہر صحابی جنتی ہے، اس کا جنتی ہونا ایسے ہی اٹل اور مستحکم ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی اور اٹل ہے، مستحکم ہے جیسے جنت کا ہونا یقینی ہے، ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ صحابہ کی تعداد کم و بیش 1,24,000 ہے، لیکن یا کچھ کم اور زیادہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے سبوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور خود میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اصحاب کلہم عدول، یعنی میرے تمام صحابہ عادل ہیں،
یعنی سب کے سب جنتی ہیں. کسی کی شان میں گستاخی کرنا یہ تمہیں تباہی تک پہنچا سکتا ہے, یہ تمہیں برباد کر سکتا ہے, تمہاری دنیا اور آخرت کو تباہ کر سکتا ہے. لہذا نبی کے کسی صحابی کو برا بھلا کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. جو بھی